تعلق بن کر ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کیا کمی ہے؟ تعلق بن کر ٹوٹتا نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ بات کا ٹوٹ جاتا ہے۔ کس سے ٹوٹتا ہے؟ ایک آدمی نے بیعت کی، ہاں وہ بعد میں باغی ہو گیا اپنے پیر سے۔ دیکھو یہ ہوتا ہے نا پردہ حالات کا، جو شخص اس راستے سے واپس آ جائے، اس راستے سے غلام فریدہ جڑی راہ وچ مڑیاں نوار دیا نو پار دیا، یہ بدقسمتی ہوتی ہے۔ تعلق بننے کے بعد ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تو حالات ہوتے شیطان ہے نا، وہ بھی تو دب مبین ہے نا، وہ پھر رکتا ہے، چلاتا ہے ان کو، کہ چھوڑو کیا رکھا ہے ان باتوں میں، دنیا دیکھو رونق ہے رنگینی ہے۔ اس لیے کہا کہ ساتھ نہ چھوڑو، تعلق ٹوٹ جائے گا پیر صاحب کے ساتھ، اس کے منہ پہ یا کہو کہ دیکھو جناب ہمارے دل میں آپ کا محبت کمزور ہو گیا، یا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا یا میرا ہاتھ کہیں اور نکل گیا، کچھ کرو واقعہ، یہی تو پوچھنے والی بات ہوتی ہے۔ تعلق کیوں کمزور ہے؟ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے۔ اتنی ساری زندگی ہے، اس میں کیا تعلق جوڑنا تو کیا توڑنا لگا رہے گا، 4 دن کا میلہ ہے وہ بھی ادھورے چھوڑ دی، اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ دعا کرنی چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ذہن میں خیال آ سکتا کہ جس طرح یہ ہمارے سائنس میں ایک سروائیول ہیریڈیٹی ٹیسٹ ہے، تو خوب سے خوب تر کی تلاش کی۔ اچھا یہ سوال کہ اب سوال یہ اب اہم ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان نے ایک انسان کے ساتھ بیعت کی، وہ پیر صاحب جو تھوڑے کمزور تھے، ان سے بہتر پیر ملے تو وہ آگے چلے گئے، پھر آگے ایک اور بڑے بزرگ صاحب ملے ان کے پاس چلے گئے، پھر چلتے چلتے ایک اچھے بزرگ کے ساتھ جا کے بیعت کر فائنل۔ اب آپ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے؟ سچا بندہ وہ ہے جو آخری بیعت کرنے کے بعد بھی اسے پہلی بیعت کا خیر سمجھے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی اجازت ہے، اسے بتاتے جا ساتھ کہ دیکھو میں اس راستے میں چل رہا ہوں آپ کی اجازت سے، تو ٹوٹتی نہیں ہے، یہ ترقی ہے۔ جس طرح آپ کو پیر کامل مل جائے تو ماں باپ کو چھوڑ دو، ماں باپ کی دعائی سے پیر کامل ملتے ہیں۔ بیعت کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ ٹوٹ گیا نہیں، یہ تو جڑ گیا۔ گویا کہ اس راستے پر چلنے والے، میں نے کہانی سنائی تھی آپ کو 2-3 دفعہ کہانی سنائی ہے، پھر سناتا ہوں کہ ایک آدمی اس نے پوچھا کسی سادھو سے کہ سادھو بتاؤ مجھے پیر میرا کہاں ہے، گرو میرا کہاں ہے؟ اس نے کہا تیرے گرو ملنے کی نشانی ہے، نشانی یہ ہے، یہ میں لکڑی دے چلا ہوں، اسے زمین میں بو دو، جس پیر کے چرنوں کے پانی لگانے سے یہ اس میں سے پتہ نکل آئے، وہی طرح سے پیر۔ اس کو شوق ہی مل گیا، جو آئے نا پیر سادھو آئے، اس کے پاؤں دھوئے، اس میں ڈالے رات کو، صبح کچھ نکلے، اسے چلتا بنائے چلتا بنائے چلتا بنائے۔ ایک شام ایسا واقعہ ہوا، ایک سادھو آیا، اس کے اسے پاؤں دھوئے، چرن دھوئے نا، پانی لگایا، صبح دیکھا پتے نکلے۔ کہتے مہاراج آج مجھے میرا کام ہو گیا، آپ میرے پیر ہو۔ کہتے میں تو پیر نہیں ہوں ذرا، کہتا میرا پیر تو ہے، مجھے پکی خبر ہے کہ تو ہی پیر ہے، تو قابو کر لیا جی۔ کہتے بات کیا ہے؟ کہتے بس میری یہ نشانی تھی کہ جب اس میں پتہ نکلے گا وہی میرا پیر ہوگا، ہم میں تمہارے چرنوں کا پانی دھو کے لگایا تمہیں پیر ہو۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہوں تو میں پیر ہی، اصل میں وہی آدمی ہوں جس نے تجھے بتایا تھا کہ یہ کام ہوگا۔ اصل میں ایک ہی آدمی ہوتا ہے سارا، یاد رکھو کیا ہوتا ہے، پھر سن لو کیا ہوتا ہے، سارے آدمی کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے۔ میں اسے کہا میں پیر ہی کی بات کرتا ہوں، راز کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پانی چرنا کا تو نے لگایا، اسے پتہ نہیں نکلا، ان کی وجہ سے یہ شاخ تازہ رہی ہے، آخری کے پاؤں سے یہ پتہ دیا ہے اس نے، تو اس کو زندہ رکھنے میں ان لوگوں کا بڑا کمال ہے جو تجھے زندہ رکھ رہے تھے۔ تو آج تجھے صاحب نسبت بنایا، جس نے صاحب نسبت بنایا اس نے تجھے زندہ رکھا اس راستے میں، تو سب سے پہلے ان کو جا کے سلام کر، پہلے استاد کو، جب تجھے علم کیا جسے تجھے علم پہ لکھوایا تھا، پہلا استاد کو ڈھونڈ جس نے تجھے تفصیل لکھایا تھا، آج اس کا یہ احسان ہے کہ آج تو صاحبان علم میں شمار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ
بڑھا پیر مل جائے تو چھوٹے پیر کا کمال ہے، پہلے اس کے پاس سجدہ کرو، بات سمجھ آئی؟ اصلی راز ہے سجدے سے مراد ادب، اچھا شریعت نے لگا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کمال سارا اسی کا ہے۔ کس کا کمال ہے؟ پہلے قدم کا کمال ہے آخری قدم، کیا کہا؟ پہلے قدم کا کمال ہے آخری قدم، گھر سے نکلنے کا کمال ہے منزل پہ پہنچنا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلے تھے وہ قدم کمال کا تھا۔ تو اس کی راہ میں یہ ہوتا ہے کہ عشق کی راستے میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے۔ جس نے چلایا تم اس راستے پر، اصل میں اس کا کمال ہے، وہ کوئی بھی تھا، نقصان تھا، نفع تھا، انسان تھا، حیوان تھا، بندہ تھا، پرندہ تھا، عورت تھا، مرد تھا، جو بھی تھا، جس نے اس راستے پر چلایا یہ فیض اسی کا ہے۔ آگے تو منزلیں ہیں نا، آپ بات سمجھ رہے؟ تو لہذا ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب کوئی بندہ، یہ بھی یاد رکھ لینے بات، آپ بھی سن لو بات، جب کوئی بندہ گمراہ ہو جائے، یہ لفظ بڑھ سکتے گمراہ ہو جائے، اللہ بچائے گمراہی سے، اچھا جب کوئی بندہ گمراہ ہو جائے، گمراہی کے راستے سے چل رہا ہے، یعنی غفلت کے راستے سے چل رہا ہے، غلطی کے راستے سے چل رہا ہے، لیکن چل رہا ہے، چلتے 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 وہ توبہ طائب ہوتا ہوا صداقت کی منزل پہ پہنچ جائے، وہ اگر صداقت کی منزل پہ انجام ہو گیا اس کا سارا سفر ہی صداقت ہے۔ اب حالانکہ غلطی تھی، کہتا وہ غلطیوں کے اوپر بھی نثار ہو گیا کہ وہ غلطیاں جو انجام اچھا لائی ہیں وہ غلطیاں کیا تھی، لہذا وہ لفظیں جن کا انجام منزل تھا وہ لفظیں کیا تھی، وہ کافر جو حضور پاک کے آنے سے پہلے کافر تھے، جب حضور پاک کے صحابہ کرام بنے ان کے کفر کو بھی اسلام بولو۔ آپ میری بات سمجھ رہے؟ ہاں مشکل بات ہے نا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کفر اور کفر ہے، نام کافر ہے، کام مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منزل میں ان لوگوں کو گمراہی کے زمانے میں سنبھال کے رکھا کہ اوپر احسان عظیم کرنا ہے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رفقیری کی بات ہے، آپ کے سمجھنے والی بات ہے۔ گمراہ علاقہ ہے، عرب کا کیا علاقہ تھا؟ گمراہ، حضور پاک کہنے سے پہلے وہ گمراہ علاقہ جن کے اوپر آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہو گیا، آئے نا، اور وہ خطہ پاک ہو گیا، اور وہ لوگ آپ پر نہیں صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، کیا پڑھتے ہو بعد میں کہتے ہو۔ اب یہ جو ان کے اوپر آپ سلام بھیج رہے ہو، ان کا پرانا نام آپ نے رکھ لیا، صحاب کے نام پر رکھ لیا نا، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اب آپ یہ ان کی جو پہلے والی زندگی پہ آپ عذاب بھیج سکتے ہو، اسلام سے پہلے والی زندگی، یا اللہ ان کو جنت میں بھیج دے، ان کو جنت ہے جی، اچھا مبشرہ جنتی تو لوگ ہیں جی یہ۔ اب ان کی جو پہلی زندگی ہے جو اسلام سے پہلے والی، وہ دوزخ میں جائے گی۔ کیا سمجھے آپ بات؟ وہ گناہ جو معاف ہو گیا وہ گناہ کیا تھے؟ دعا یہ کرو کہ ایسی نیکی نہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے جو رد ہو جانی ہے۔ آپ بات سمجھے؟ وہ گناہ جو معاف ہو جانے والے ہیں، مطلب وہی بڑی بات ہوتی ہے، یہ خاص بات ہے۔ تو ایک دعا بہت بڑے بزرگوں کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا جو گناہ دعا کو چھین لیتے ہیں۔ کون سے چھین لیتے ہیں؟ دعا کو چھین لیتے ہیں۔ تو ایسے گناہ سے بچا جس دعا سے بندہ غافل ہو جائے۔ تو وہ گمراہی جس کا انجام منزل ہو اسے گمراہی نہیں کہتے ہم لوگ۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ خالد بن ولید ہے رحمت اللہ علیہ اور رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے، تو بڑا مسئلہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ یہ پہلے سننا ہے دوسرے علاقے میں تھے، ہاں اچھا جنگل میں خلاف تھے، اب یہ سرکار بندے وہاں خلاف کے بارے ادب سے بولو گے تو جو آدمی ادب والے بنا دیے گئے، ان کی وہ زندگی جہاں ادب نہیں تھا وہاں بھی آپ نے ادب لگا دیا، بولو گے تو جو آدمی ادب والے بنا دیے گئے، ان کی وہ زندگی جہاں ادب نہیں تھا وہاں بھی آپ نے ادب لگا دیا۔ اچھا آپ کیا بیان کرتے ہو؟
آپ کسی صحابہ کرام میں سے کسی بزرگ جلیل صحابی کا ذکر کرتے ہو کہ آپ تلوار لے کے گئے حضور پاک پر، کیا ہے؟ نہیں آپ کہتے کون گیا تھا؟ ہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ گئے تھے تو عمر فاروق نہیں تھے. کون گئے؟ کون ہے؟ عمر گیا تلوار کہہ سکتے ہو؟ نعوذ باللہ. اور تلوار لے کے گیا کہہ سکتے ہو؟ نہ، آپ تلوار لے کے تشریف لے گئے. اب حضور پاک میں عمر کو تلوار لے کے جائے تو تشریف کہہ سکتے ہو؟ آپ تشریف لے کے تلوار لے کے اندر تشریف لے گئے تو حضور پاک تشریف فرما تھے اور آپ نے تلوار اٹھائی. آپ نے اٹھائی، آپ کون ہوتے بھائی؟ حضور پاک میں تلوار لے کے جانے والے تو یہ آپ کے ہی تو کون لوگ ہوتے؟ کہتے یہ پہلے بھی آپ ہی تھے. سبحان اللہ. اب یہ تلوار کا واقعہ اور اسلام کا واقعہ ایک ہی واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے؟ ایک ہی واقعہ ہے. یہ کفر اور یہ اسلام ایک ہی واقعہ ہے اللہ کے ہاں. ہم تو بعد میں سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں ایک ہی واقعہ ہے. ایک یونٹ ہے زندگی. کیا ہے؟ مشکل ہے سمجھنا مشکل. اللہ کا زندگی کیا ہے؟ ایک یونٹ. بخشا گیا. اچھا یہ امت میں یہ لوگ بخشے جائیں گے اور گلا کہتا تھوڑا کہتا مشکل ہے. کیا ہے؟ مشکل ہے. یا اللہ ساری امت کا معافی کر دے، پاس کر دے. امید ہے نا، امید ہے کہ تجھے نہیں معاف کرنا، اللہ نے معاف کر دینا. ثابت کیا ہوا؟ آپ معاف کر دو. کیا کرو؟ آپ معاف کر دو کہ یا اللہ ہم نے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر. اب یہ بات دل میں رکھنا کہ وہ کافر جو کہ کفر سے نکل کر صحابہ کرام کے درجے میں پہنچنے والا ہے، اس کے کفر کو بھی برا نہیں کہنا. کہہ سکتے نہیں ہو، ورنہ دل یہی کرتا ہے نا کہ بھلے اس کا اسلام سے پہلے کی زندگی کو سختی سے کہیں ہم یہ کیا تھا، یہ خلاف تھا آدمی، یہ کہہ سکتے نا. وہ ہم نے اسلام میں کہا مہربانی کی اسی نام کو موجود بنایا. حالانکہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نام بدلنا چاہیے تھا. ادھر کفر کا نام تھا، اب ہم اسلام کا نیا نام رکھ نہیں، اس نام کو ہی موجود کر دیا. اب بات میرے تو جو شخص کو منزل نیکی کی مل گئی، اس کا جو پرانی بدی تھی وہ کیا تھی؟ قبول ہو گئی نا. اور آپ مسلمانوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب تم قبول کر لو کہ وہ دوسرا مسلمان ہے تو اب اس کی بدی مت بیان کرو. آدمی کا گلہ چھوڑ دے، مومن کا گلہ چھوڑ دے، مسلمان کا گلہ چھوڑ دے. چلو آپ لوگ تو کرو، باقی لوگ تو بعد میں بتائیں گے ہم ان کو. آپ لوگ تو وعدہ کرو نا کسی مسلمان کو گلہ نہیں کرو. آپ کہیں گے سیاستدان ہو، پھر سیاستدان ہو تب بھی چھوڑ دو. اچھا سیاست میں گلہ نہیں کرو. تو ایک اور دیکھنے والی بات یہ ہے، جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، کسی کو گناہ گار نہ کہو. یہ تو سامنے بات سمجھ آ رہی؟ آج میں بات سمجھ آ رہی؟ کیا سمجھ آئی؟ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس پر کسی کو گناہ گار نہ کہو. تو کیا پتہ کہ اگلا قدم اس کا معافی ہو جائے؟ تم اسے مت برا بلا کہو کہ یہ ظالم ہے، یہ گناہ کرتا ہے، پتہ نہیں اس کی عاقبت کیا اچھی ہو جانی ہے، پتہ نہیں نیک آدمی کی عاقبت کتنے چل جائے. تو لہذا کسی انسان کو نہ بہت اچھا کہو نہ بہت برا کرو جب تک انجام نہ آ جائے. ایک بری حدیث ہے کہ عین ممکن ہے ایک انسان اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے اور وہ آدمی جنت میں چلا جائے. عین ممکن ہے کہ آدمی اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو اور آدمی دوزخ میں چلا جائے. عین ممکن ہے کہ زندگی پر وہ عالم دین ہو اور گمراہ ہو کے مر جائے. کبھی دیکھا آپ نے ایسے واقعات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی ساری عمر گمراہ رہا ہو اور اس کو ایسی اللہ مہربانی کر دے کہ سیدھا بدلے میں مسلمانوں میں معززین میں شامل ہو جائے. لہذا یہ بڑے شعور کی بات ہے کہ کسی کو اچھا برا مت کہو جب تک اس کا آخری سانس نہ ہو جائے. بس پھر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ ان مقامات کی عزت کرو جہاں سے معززین گزرے ہیں، اور جہاں سے وہ سارے لوگ گزرے وہ راستے بھی آج تک جگمگاتے جا رہے ہیں. اب وہ راستے جگمگاتے جائیں گے، وہاں آج بھی چراغاں ہوتے جائے گا. جس مقام پر عزت کے ساتھ نام لیا جائے آپ کے آنے سے پہلے یہ مقامات معزز ہو چکے ہیں، ان پر تعظیم کرتے جاؤ. یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ بری امام واقعہ ہے.
میری امام کون تھا؟ لوگ تو ادب سے جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا اعتقاد اس سے اعتقاد ہے. آپ کو گزرے ہوئے انسان کو تم نئے سرے سے غیر موجود ثابت نہ کرنا، یہ وہ حاصل کر چکا اپنی کمائی. معززین میں شامل ہو گیا، آپ اس کو عزت کرتے ہوئے نکل جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راز ہے. جن جن لوگوں کی عزت ہے قائم، ان کی عزت کرتے ہوئے نکل جاؤ، یہی تمہاری عزت ہے. یہ میرا عرضی ہے، جہاں سے گزرو معززین کو سلام کرتے ہوئے گزر جاؤ، انعمت علیہم کے والے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے نکل جاؤ، شاید تمہیں بھی اسی زمرے میں شامل کر لیا جائے. وہ کیا ہے، مجھے زمرہ لا جا زنوں کر، ایسی ہے نا کہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ دعا میری ہے تجھ سے، شریک زمرہ لا جا زنوں کر. یہ سب سے بڑی دعا تھی کہ اللہ کیا کر مجھے شریک زمرہ لا جا زنوں کر، لا جا زنوں والے لوگوں کے زمرے میں مجھے شامل. جن لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی بلال نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. کہتا میری یہ دعا ہے کہ مجھے ان لوگوں میں تو شامل کر، آپ بھی شامل ہو جائیں. ہاں اور کوئی سوال؟